بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ 3 اہم ترین خبریں ہیں اور میں ان تینوں خبروں کے اوپر رہوں گا، اس سے باہر نہیں جاؤں گا، کیونکہ یہ تینوں خبریں عمران خان سے متعلق ہیں، آنے والی تحریک سے متعلق ہیں اور ان کی صحت سے متعلق ہیں۔ اور علیمہ خانم نے کیوں کہا کہ محمد مرسی کی طرح عمران خان کے ساتھ کیا جائے گا، حقائق کیا ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو سہیل آفریدی صاحب نے ایک بڑا اچھا قدم اٹھایا اور یہ بڑا بولڈ قدم ہے، یعنی کسی بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم پاکستان، یا 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا نواز شریف، یا پاکستان کا فیلڈ مارشل جو بہت انہیں ذہین کہا جاتا ہے، ان میں سے کوئی بھی میڈیا کو اس وقت فیس نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس طرح میڈیا سے مل کر سخت ترین سوالات نہیں لے سکتا۔ حتیٰ کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر بریفنگ دیتے ہیں تو ان میں صحافیوں کا خون خشک ہوا ہوتا ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کے صحافیوں کو بلایا جاتا ہے، کس طرح کے وہاں پہ سوالات کیے جاتے ہیں۔ صحافی بھی جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی سخت سوال پوچھ لیا یا کوئی ایسی بات کی جس پہ صاحب بہادر کو غصہ آ گیا تو اس کے بعد وہ کیا کریں گے، اس کا آئیڈیا پاکستان میں سب کو ہے۔ تو سہیل آفریدی صاحب نے بہت سارے سوالات کے جواب دیے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا ڈیجیٹل میڈیا کے جو جرنلسٹ ہیں، سب سے اچھے سوالات انہوں نے کیے، یعنی صحافی تو بہت سارے وہاں پہ گئے، لیکن جو سوالات ڈیجیٹل میڈیا کے جرنلسٹ ہیں انہوں نے کیے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا آنے والا جو مستقبل ہے صحافت کا، وہ بڑا روشن ہے۔ جو ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ وہاں پہ گئے انہوں نے زیادہ سخت سوالات کیے، زیادہ ریلیونٹ سوالات کیے، اور انہی کے سوالات کے اندر سے خبریں بنی ہیں۔ سب سے پہلے تو ذیشان عزیز صاحب نے بڑے اچھے سوال کیے، آغا شیخ سرور صاحب نے، شاکر ایوان صاحب نے، زعیم لغاری صاحب نے، اور بہت سارے اور دوست ہیں، بڑے اچھے سوالات کیے۔ کچھ جو ریگولر جرنلسٹ ہیں انہوں نے بھی اچھے سوالات کیے۔ تو کچھ چیزیں جو کلیئر ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نمبر 1، انہوں نے یہ کلیئر کیا کہ رسائی نہیں، رہائی کے لیے تحریک چل رہی ہے۔ یہ سوال میں نے بھی اٹھایا تھا کہ سہیل آفریدی کا یہ کہنا کہ عمران خان صاحب تک رسائی کے لیے تحریک ہے، رہائی کے لیے نہیں ہے، تو وہ معاملہ انہوں نے کلیئر کیا کہ جی پہلے شاید میں سمجھا نہیں پایا یا کنفیوژن ہو گئی، یہ تحریک عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہے، ان تک رسائی کے لیے نہیں ہے۔ دوسرا، انہوں نے ایک اور بات بڑی اچھی طرح کلیئر کر دی کہ فرض کریں کہ اگر عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے، یعنی اگر ملاقات ہو جاتی ہے مارچ سے پہلے تو آپ کیا کریں گے۔ تو انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب پھر جو پیغام دیں گے اس کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ اگر عمران خان صاحب جیل سے یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ آپ مارچ نہ کریں تو ہم نہیں کریں گے، اگر وہ جیل سے یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ مارچ ضرور کریں تو پھر ہم کریں گے۔ اور پھر یہ بھی پوچھا گیا کہ جب آپ وہاں بیٹھے ہوں اور احتجاج کر رہے ہوں، اس وقت اگر عمران خان صاحب کی فیملی کی ملاقات کروا دی جاتی ہے تو انہوں نے کہا اس صورت میں بھی عمران خان صاحب ہی فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اٹھنا کب ہے۔ تو اٹھنے کے حوالے سے ایک کلیئرٹی وہ یہ لے کر آئے کہ ہم عمران خان صاحب کی رہائی تک نہیں اٹھیں گے، ہم اٹھیں گے تب جب عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا، اور اگر ان کی رہائی سے پہلے ہمیں اٹھانا ہے تو اس کا حکم عمران خان صاحب جاری کریں گے تبھی ہم اٹھیں گے۔ تو یہ ایک بڑی کلیئرٹی آئی اس سارے معاملے میں۔ ایک اور انہوں نے بات کی اختلافات کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی جو اختلافات ہیں پارٹی کے اندر وہ ختم ہو جائیں گے، اور 1 ہفتے کے بعد آپ کو کسی قسم کی کوئی اختلافات پارٹی میں دکھائی نہیں دیں گے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور اور میں، ہم دونوں کو آپ ایک کنٹینر پہ دیکھیں گے، ہم مل کر تحریک چلائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم الگ الگ جگہوں پر پھیل کے تحریک چلائیں، ہو سکتا ہے ہم ایک طرف بڑھنا شروع کر دیں۔ جو بھی لایا عمل ہوگا وہ ہم آخری ہفتے میں بتائیں گے، ابھی ہم اس کی تیاریاں شروع کریں گے۔ تو ایک اور جو سوال تھا کہ کتنے لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں، اس میں انہوں نے کہا جی ہم 20 لاکھ سے زائد لوگ اسلام آباد کی طرف اس مرتبہ جائیں گے، اور یہ ایک دن کا میچ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہمیں کئی دن لگ جائیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں رکنا پڑے، ہو سکتا ہے ہم پھر آگے بڑھیں، تو یہ ایک لمبا میچ پڑے گا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا جی وہ ہمارے ساتھ شامل ہوگی اس احتجاج میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اور پولیٹیکل پارٹی آ کر ہمارے ساتھ احتجاج کا حصہ بننا چاہتی ہے تو ہم اسے ویلکم کریں گے۔ فضل الرحمان صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا جی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی ہے، تو وہاں جو فیصلہ ہوگا وہ کیا جائے گا۔ پھر ایک اور بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ فوج جو ہے وہ ملٹری آپریشن جو کر رہی ہے خیبر پختونخوا میں، اس پہ زعیم لغاری صاحب نے ایک سوال پوچھا تھا۔ زعیم لغاری صاحب کا سوال بڑا امپورٹنٹ تھا، میں انہی کے ٹویٹ سے آپ کو جواب پڑھ کے سناتا ہوں۔ انہوں نے سوال کیا کہ خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشن جاری ہے، جبکہ عمران خان صاحب نے آپ کو وزیر اعلیٰ اسی لیے بنایا تھا کہ آپ آپریشن رکوانے کے لیے کردار ادا کریں۔ سہیل آفریدی صاحب نے واضح جواب دیا کہ فوج وہاں آپریشن کر رہی ہے، زبردستی آپریشن کر رہی ہے، اور بدماشی کے ساتھ آپریشن کیا جا رہا ہے، ڈرون فوج خود کر رہی ہے اور بدماشی سے کر رہی ہے۔
سہیل آفریدی کے مطابق صوبائی حکومت کی مخالفت کے باوجود خیبر پختونخوا میں آپریشن مسلط کیا جا رہا ہے۔ ان کا موقف اس سے قبل بھی یہی رہا ہے کہ صوبے میں فوجی آپریشن کے فیصلے صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر مسلط نہیں کیے جانے چاہیے۔ تو یہ سہیل آفریدی نے کیٹیگوریکلی کہا کہ اس فوجی آپریشن سے ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ موٹی موٹی باتیں جو انہوں نے بتائی، انہوں نے کہا جی کہ تمام پارٹی نے مشاورت کے بعد 27 تاریخ کی کال دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسم بدل جائے گا، عدلیہ کی چھٹیاں ختم ہو جائیں گی، وکلا بھی آ جائیں گے، انہوں نے بھی تحریک کا اعلان کیا ہوا ہے اور دیگر کچھ چیزیں انہوں نے بتائیں۔ انہوں نے کہا ہماری حکومت چلی بھی جاتی ہے، کوئی فکر نہیں، ہم اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ علیمہ خانم کی جو اسٹریٹ موومنٹ کے لیے انہوں نے جو تحریک چلائی اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے اور 27 ستمبر کو بھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ یہ احتجاج پچھلے احتجاجوں سے مختلف ہوگا اور ہم جو پلان کریں گے وہ 7 دن پہلے بتائیں گے۔ اچھا، یہ چیزیں انہوں نے کہی۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ ہے، انہوں نے کنفرم کر دیا کہ رسائی نہیں، رہائی۔ جو ایک اور بڑی اہم بات انہوں نے کہی وہ میں آپ کے سامنے اب رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے دھمکی دی گئی کہ اگر تم لانگ مارچ کا اعلان کرو گے تو 5 دنوں کے اندر تمہیں فارغ کر دیا جائے گا، یعنی تمہیں نااہل کر دیا جائے گا۔ یہ سہیل آفریدی صاحب نے باتوں باتوں میں بتایا۔ ایک اور بات آپ یاد رکھیے گا کہ اگر عمران خان کو، نواز شریف صاحب کی ڈیمانڈ یہ ہے نا کہ عمران خان سے ہمیں چھٹکارا دلایا جائے، اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بے یار و مددگار ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کا ڈراوا دے کے تو سارے سیاستدانوں کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ یعنی عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کے عمران خان صاحب کا ڈراوا دے کر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے بڑے بڑے سیاسی خاندانوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے، جس میں شریف خاندان ہے، زرداری خاندان ہے، مولانا فضل الرحمان کا خاندان ہے۔ یہ سارے جو کنٹرول ہوئے یہ عمران خان کے خوف سے ہوئے ہیں، اور عمران خان کے لیے سب سے بڑا پرابلم ان کی مقبولیت بنتی جا رہی ہے۔ وہ مقبولیت اتنی زیادہ ہے کہ یہ سارے لوگ میدان میں عمران خان کا مقابلہ کر نہیں سکتے، اور فوج یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ بڑے آرام سے اس کو بطور ہتھیار استعمال کرتی ہے کہ پھر عمران خان باہر آ جائے گا تو پھر آپ جانے اور عمران خان جانے۔ سیاستدان بھی فوج کو ڈراتے رہتے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، عاصم منیر کو، کہ اگر عمران خان آ گیا تو وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، وہ آپ کے خلاف کارروائی کرے گا، وہ آپ کو جیل میں ڈالے گا۔ اب یہ استثنا جو ہے یہ اسی خوف کی وجہ سے ہے نا، ورنہ کوئی پاگل تو نہیں ہے کوئی بندہ لے کے استثنا پھرنا شروع ہو جائے اور اپنی بےزتی بھی کروا لے۔ ایک غیر اسلامی غیر شرعی کام ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا آرمی چیف کو، لیکن یہ خوف اتنا بڑا ہے جو انہیں ڈرا دیا گیا کہ اب انہیں وہ غیر آئینی کام کرنا پڑا نا، غیر اسلامی غیر شرعی کام ہے، مولوی کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا، تو وہ کام انہیں کرنا پڑا اس لیے کہ عمران خان صاحب کا خوف ہے، اور یہ خوف کس نے پھیلایا؟ سیاستدانوں نے ان کے دل میں ڈالا، اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتا ہے کہ یہ سارے عمران خان سے ڈرتے ہیں، لہذا اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا تو ہمارے پاس کوئی ایسا خوف باقی نہیں رہے گا، کوئی ہمارے پاس ایسا ہتھیار باقی نہیں رہے گا جس سے ان سیاستدانوں کو ڈرایا جا سکے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کو استعمال کرے گی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ عدلیہ پہ دباؤ ڈالنا بند کر دے تو عمران خان صاحب ایک ہفتے میں باہر آ جائیں گے۔